نیچے کیا کیا آج شاید کوئی نہیں ہے، بس یہی ریفر پڑھیں گے اور جناب خیریت ہم نے نہیں پڑھی چیک کر کے اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم
صل على محمد وآل محمد. میں گزار ہوں ولی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. سلوات. نادے علی پڑھ کے جہاں کو ہلا دیا، عباس نے فرات سے سب کو بھگا، عباس نے فرات چنوں میں بھر کر آپ کو پانی پہ مار کر عباس کو پانی پلا دیا. زمن کہاں گئے؟ بابا سے بلند سلام. اللہم صل علی محمد. علی کے در کو باب حیات کہتے ہیں، علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں، علی کے چاہنے والا مر کے بھی نہیں مرتا، علی کے عشق کو باب حیات کہتے ہیں. بابا سے بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. صلوات. عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے، ہوں عزادار تو معیار میرا بالا ہے، جہاں دے دوں میں عزائے شہ والا کے لیے، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے. صلوات. پرچم عباس علمدار اٹھائے رکھنا، شور ماتم سے لوگوں کو جگائے رکھنا، غم حسین عبادت ہے کوئی رسم نہیں، اپنے بچوں کو عزادار بنائے رکھنا. صلوات. ہر گھر میں عزا خانہ ہے، ہر آنکھ ہے پرنم، غم ساتھ لیے آیا ہے پھر ماہ محرم، کانوں میں چلی آتی ہے رونے کی صدائیں، ہوتا ہے عجب شان سے شبیر کا ماتم. صلوات. نعرہ صلوات. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر
تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نا یاد آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد. پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے. ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید. دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید. ٹھنڈا پانی جب پیاں بس تیری یاد آئی حسین. میں نے ایسی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں خطیب مجلس عالی جناب سید افضال حسین اپنی ساتھ تشریف لائیں. طلباء اللہ جزائر حسین کی بخشش عطا فرمائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین
سیدنا و نبینا و شفیعنا و ہادینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا 1441 ہجری کا آج آخری دن تمام ہوا اور کل سے 1442 ہجری کے محرم کا آغاز ہو رہا ہے. پہلی محرم ہے. بہرحال عزا خانے سج گئے. لاسٹ ایئر جب میں نے یہاں استقبال عزا کی مجلس پڑھی تھی تو عزا خانہ بھرا ہوا تھا مومنین سے. سوچا بھی نہیں ہوگا کسی نے کہ اس انداز میں بھی مجلس ہوگی، مگر مصلحت پروردگار. ہم لوگ دعا ہی کر سکتے ہیں پروردگار سے کہ معبود ذکر حسین کے صدقے میں سرکار سید الشہداء کا صدقہ اس وبا سے سب کو نجات عطا فرما اور اس وبا کا خاتمہ کر. شب جمعہ ہے، اس کی مناسبت سے میں نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے. چند منٹ اسی کے ذیل میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. خالق نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر اس کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو حق ہے پاک رکھنے کا. یہ آیت کریمہ اہل بیت کی عصمت اور طہارت کا اعلان کر رہی ہے. اسے اہل بیت کی عصمت کے دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کیا تھا کہ اہل بیت معصوم ہے، جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ سب کے سب معصوم ہیں. اور جب یہ سب معصوم ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سب کے سب صاحبان منصب ہیں، کسی نہ کسی منصب پر فائز ہیں. اس لیے کہ جو اللہ کا صاحب منصب ہوتا ہے اللہ اسے معصوم بھی بناتا ہے. جتنے صاحبان منصب ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ امام ہو، سب کو اللہ نے معصوم بنایا ہے. جتنے ہادی اور رہبر ادھر سے آئے ہیں، تین ہی منصب کے نام ہمیں معلوم ہے: نبوت کا منصب، رسالت کا منصب اور امامت کا منصب. جن کو آپ دیکھیں گے، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام ہو، سب کو اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا ہے. معصوم نہیں ہوگا تو اس کے قول و فعل کا اعتبار نہیں ہوگا. لہٰذا خالق نے سب کو معصوم بنا کے بھیجا. اب یہ اور بات ہے کہ جو جس درجے کا نبی ہے، جو جس درجے کا رسول ہے، اس درجے کی اس کی عصمت ہے. آپ نبی اور رسولوں کو دیکھیں گے تو قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. سب نبی اور سب رسول ایک درجے کے نہیں ہیں، اور جب سب نبی اور رسول ایک درجے کے نہیں ہیں تو ان کی عصمتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. جس درجے کا نبی، جس درجے کا رسول، اسی درجے کی اس کی عصمت ہے. ایک بات میں یہاں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن نے کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی سب رسول ایک جیسے نہیں ہیں. سب رسول ایک جیسے نہیں ہیں. جب سب رسول ایک جیسے نہیں ہیں تو رسول کی بزم میں بیٹھنے والے سب ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ عجب خیال ہے لوگوں کا. اور لوگ کہتے ہیں کہ بزم رسول میں بیٹھنے والے جتنے تھے سب برابر ہیں اور سب ایک جیسے ہیں. کیسے؟ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی. اسلام دین عقل ہے. خلاف عقل کوئی بات قابل قبول نہیں ہے. ایک کلاس میں 100 طالب علم ہوتے ہیں، 100 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو کیا سب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک جیسا نہیں ہے. کوئی اس میں میریٹوریس ہوتا ہے، کوئی مثلا فرسٹ ڈویژنر ہوتا ہے، کوئی سیکنڈ ڈویژن پاس ہوتا ہے، کوئی تھرڈ ڈویژن پاس ہوتا ہے، کوئی بیچارہ پاس ہی نہیں ہوتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. سب ایک. اس میں معلم کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب معلم کی غلطی، اس کو زیادہ پڑھایا، اس کو کم پڑھایا، اس کو قاعدے سے پڑھایا، اس کو قاعدے سے نہیں پڑھایا. جی نہیں، معلم کی غلطی نہیں ہے. اس نے تو سب کو ایک انداز میں پڑھایا. اب یہ تو ظرف اور صلاحیت کی بات ہے. جس میں جتنا ظرف تھا، جتنی صلاحیت تھی، اتنا اس نے حاصل کیا. پڑھانے والے کی کوئی غلطی نہیں ہے. پڑھانے والے نے تو سب کو ایک انداز میں پڑھایا. تو ایک کلاس میں سب طالب علم ایک جیسے نہیں ہوتے تو ایک بس میں بیٹھنے والے سب ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ نہیں، ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کوئی نہیں. عقلی اس بات کو قبول. اور سب اگر ایک جیسے ہوتے تو پیغمبر اسلام خود کیوں ارشاد فرماتے مقداد تم ایمان کے 8 درجے پر ہو، ابو ذر تم ایمان کے 9 درجے پر ہو، سلمان تم ایمان کے 10 درجے پر ہو. اس کا معنی کہ نگاہ رسالت میں بھی سب برابر نہیں تھے. سب برابر ہوتے تو کیوں کہتے 8 درجے 9 درجے 10 درجے؟ اس کے معنی کہ رسول اسلام سمجھ رہے تھے سب برابر نہیں ہے. اور جب سب برابر نہیں ہے
تو اب وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے، ممکن ہے کبھی عرض کیا ہو یہاں کہ پیغمبر اسلام کی جو خود ساختہ حدیث، خود ساختہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی، تو جو بیان کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا، منسوب کیا جاتا ہے سرکار سے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سرکار دو عالم نے فرمایا، حضور نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب کی مثال ستاروں جیسی ہے، ان میں سے جس کی اقتدا کر لوگے نجات پا جاؤ گے۔ تو یہ کیسے ذہن قبول کرتا ہے، دل قبول کر، عقل قبول کرتی ہے؟ نہیں قبول کرتی۔ کیوں؟ حضور فرما ہی نہیں سکتے کہ جس کی چاہے اقتدا کر لو، اصحابی کالنجوم، ستاروں جیسی۔ اچھا ستاروں جیسی اگر رسول نے مثال بھی دی ہے تو ستارے بھی تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ستارے بھی تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر حضور یہ کہہ بھی دے کہ ستاروں جیسی ہے مثال، ہمارے اصحاب کی مثال ستاروں جیسی، تو یہ کیسے کہہ دیں گے جس کی چاہو اقتدا کر لو نجات پا جاؤ گے، جبکہ سب ستارے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں؟ تو یہ حضور نہیں فرما سکتے جس کی چاہے۔ اور اگر میں اس حدیث کو صحیح مان لوں تو سورہ منافقون کہاں لے جاؤں؟ اس لیے کہ سورہ منافقون موجود ہے، پورا سورہ منافقون موجود ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول یہ جو لوگ آ کے آپ کے پاس گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ بھئی قرآن کہہ رہا ہے کل جمعے کا دن ہے، اور اب تو کیا بتائیں کہ یہ اس پینڈیمک میں نہ جمعہ ہو رہا ہے نہ نماز ہو رہی ہے، ساری عبادتیں جس طرح ہو رہی ہیں اسی طرح یہ عبادت بھی ہو رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سورہ منافقون بھی بعض لوگ الحمد کے بعد دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے ہیں۔ سورہ منافقون شروع یہاں سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے میرے رسول، یہ منافق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ میں ایک سچی بات کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی جھوٹے ہیں؟ بھئی اگر آ کے وہ یہ کہتے، قرآن یہ کہتا ہے میرا رسول، یہ منافق آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، منافق جھوٹے ہیں، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ منافق آ کے کہتے ہیں آپ کے پاس کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر یہ جھوٹے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ انہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے رسول کی رسالت کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو یہ منافق ہیں جنہوں نے کہہ تو دیا، مصلحتاً کسی وجہ سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا، تو ان کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ تو اس کا معنی منافق ہیں۔ اب اس حدیث کا کیا ہوگا؟ جس کی چاہو اقتدا کر لو۔ کہ بھئی جب منافق بھی موجود ہے تو ہم کیسے اقتدا کر لیں بھائی؟ سب کی اقتدا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، عقل قبول نہیں کرتی اس حدیث کو، عقل قبول نہیں کرتی۔ جو فرما رہے ہیں تو سب ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ والے سب ایک جیسے نہیں ہیں تو دنیا والے سب ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو فرما رہے ہیں تو قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ سب رسول ایک جیسے نہیں ہیں، اور جب سب ایک جیسے نہیں ہیں تو ان کی عصمتیں بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہیں۔ معصوم سب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سب معصوم ہیں، جتنے نبی ہیں تو غیر معصوم ہوتا ہی نہیں ہے کوئی، سب معصوم، لیکن عصمتوں میں درجے ہیں۔ جیسے نبوت اور رسالت میں درجے، ویسے ہی جس درجے کا نبی اور رسول اسی درجے کی اس کی عصمت ہے، اسی درجے کی اس کی عصمت ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب نبی اور رسول تو ٹھیک ہے درجے سمجھ میں آتے ہیں، نبوت اور رسالت میں عصمت میں درجے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ معصوم تو معصوم ہوتا ہے، اس میں عصمت میں درجے کیسے ہیں؟ تو اس کی بہترین مثال سامنے کس روشنی کی دی جاتی ہے۔ بہترین مثال ہے وہ جو بلب جل رہا ہے، اس میں جو ہے اس میں روشنی ہے، اس کو بھی روشنی کہیں گے۔ یہ جو اس میں بلب ہے اس کو بھی آپ روشنی کہیں گے۔ وہ سامنے جو بلب جل رہا ہے اس میں جو ہے اس کو بھی روشنی کہیں گے۔ شمع روشن کر دی جائے اس میں جو ہوگی وہ بھی روشنی ہوگی۔ باہر اگر چاند نکلا ہو اس میں جو ہے اس کو بھی روشنی کہیں گے۔ تارے نکلے ہو اس میں جو ہے اس کی بھی روشنی کہیں گے۔ صبح آفتاب نکلے گا اس میں جو ہے اس کو بھی آپ روشنی کہیں گے، نہیں کہیں گے؟ روشنی سب ہے۔ 0 پاور کے بلب میں جو ہے وہ بھی روشنی ہے، 60 پاور کے بلب میں جو ہے وہ بھی روشنی ہے، 100 پاور کے بلب میں جو ہے روشنی ہے۔ پاور آپ بڑھاتے چلے جائیے، روشنی روشنی ہی ہے۔ 0 پاور میں جب بھی روشنی اور 100 پاور میں جب بھی روشنی، اس کو روشنی کہیں گے۔ آفتاب میں جو ہے وہ بھی روشنی، اور چاند میں جو ہے وہ بھی روشنی، تاروں میں جو ہے وہ بھی سب روشنی۔ لیکن کیا شمع کی روشنی اور آفتاب کی روشنی برابر ہے؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب، شمع کی روشنی اور ہے، آفتاب کی روشنی اور ہے۔ بحضور اسی طرح سے نبی سب کے سب معصوم ہیں، آدم بھی معصوم، نوح بھی معصوم، ابراہیم بھی معصوم، موسیٰ بھی معصوم، عیسیٰ بھی معصوم، ہمارے رسول بھی معصوم۔
مگر سب کی عصمتیں ایک جیسی نہیں ہیں. آدم کی عصمت اور ہے اور خاتم کی عصمت اور ہے. خاتم کی عصمت اور آدم کی عصمت اور جس درجے کی نبوت اور رسالت اس درجے کی اس کی عصمت ہے. ہمارا رسول سب سے بلند ہے تو اس کی عصمت بھی سب سے بلند ہے. سید الانبیاء ہے سرکار دو عالم, سید المرسلین ہے سرکار دو عالم. نافہم ہیں وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ہماری طرح تھے, جیسے ہم سے معاذ اللہ خطا ممکن ہے, کسی نبی سے خطا ممکن نہیں ہے, تو ہمارے رسول سے سید الانبیاء سے خطا کیسا ممکن ہے؟ ہاں یہ ملتا ہے بعض نبیوں سے ترک اولا ہوا ہے, لیکن جو بلند درجے کے نبی ہیں ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوا ہے. ہمارے رسول سے پہلے جتنے نبی گزرے ان میں سب سے بلند مرتبہ جناب ابراہیم کا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں اختلافی باتیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, باتیں وہی کہتا ہوں جو متفق علیہ ہیں اور جو سب کو تسلیم کرنا پڑے گی. ہمارے رسول سے پہلے جناب ابراہیم کا مرتبہ سب سے بلند ہے. اب جناب ابراہیم کو دیکھیے ان کی عصمت کیسی ہے, ان کی عصمت سمجھ میں آ جائے تو بس جناب ابراہیم کے بعد ہمارے رسول کا درجہ ہے, ان کی عصمت سمجھ میں آ جائے گی. جناب ابراہیم کی عصمت کیسی ہے خود قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کا اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے سے امتحان لیا تو اس نے اسے پورا کر دکھایا. فَأَتَمَّهُنَّ, پورا کر, تمام و کمال, کوئی کمی نہیں رہی. اگر 0.01% کی بھی کمی ہوتی تو خالق فَأَتَمَّهُنَّ کبھی نہیں کہتا. اس نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ یعنی 100% کامیابی, کوئی کمی نہیں رہ گئی جسے آپ ترک اولا کہہ سکیں, کوئی کمی نہیں. اور اگر ترک اولا بھی ہوا ہوتا جناب ابراہیم سے تو یاد رکھیے کبھی منصب امامت نہ ملتا. یہ کہنا کیا انی جاعلو کا للناس اماما, ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے, اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوا. لیکن نبیوں سے ترک اولا ممکن ہے, رسولوں سے ترک اولا ممکن ہے, لیکن جہاں سے امامت کا منصب شروع ہو ترک اولا. تو ابراہیم سے ان کو منصب امامت ملا جب ان سے ترک اولا نہیں ہوا, تو اب جناب ابراہیم سے ترک اولا نہیں. اب میں دنیا اسلام سے پوچھتا ہوں کہ جب جناب ابراہیم سے ترک اولا نہیں ہوا تو جو ذات جناب ابراہیم سے بلند ہے کیا اس سے ترک اولا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس سے ترک اولا نہیں ہو سکتا. اس کی عصمت اور بلند ہے, سرکار دو عالم کی عصمت اور بلند ہے. ترک اولا کا سوال ہی نہیں, کوئی تصور ہی نہیں ہوا, نہیں ہوتا. اگر ان سے معاذ اللہ غلطی کا امکان ہوتا تو خالق کبھی یہ نہ کہتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے گویا ہماری اطاعت. اللہ کہہ رہا ہے, خالق پروردگار عالم کہہ رہا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے گویا میری اطاعت کر. اطاعت کے معنی کیا ہے بھائی؟ اطاعت کہے دی ہوتی, احکام کی ہوتی ہے, اقوال حکم کے ماننے کو اطاعت کہتے ہیں. تو خالق یہ کہہ رہا ہے میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے, یعنی میرا رسول اگر کسی بات کا حکم دے رہا ہے تو یہ نہیں دے رہا ہے حکم, میرا رسول حکم نہیں دے رہا, میں حکم دے رہا ہوں. میرا رسول اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو میرا رسول نہیں کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو میرا رسول کہتے سمجھو میں کہہ رہا ہوں, ان کی اطاعت میری اطاعت ہے. اللہ نے ان کی محبت کو, ان کے اتباع کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے. ارشاد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرا رسول یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں, اللہ کو دوست رکھتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو, میری پیروی کرو, میرے نقش قدم پر چلو. یعنی رسول کا اتباع دلیل محبت پروردگار ہے. ایک لفظ کو بڑے اللہ والے جو لوگ بنتے ہیں ان کو میں بتا دوں, ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بغیر رسول والا بنے اللہ والا بن ہی نہیں سکتا ہے کوئی. اگر کسی کو اللہ والا بننا ہے تو پہلے رسول والا بنے. وہ خالق خود کہہ رہا ہے کہ تم اللہ والے بنتے ہو, کہتے ہو ہم اللہ والے, اللہ کو دوست رکھتے, اللہ جی نہیں, تو میرے رسول کا اتباع کرو. جب تم میرے رسول کی پیروی کرو گے, اتباع کرو گے, نقش قدم پر چلو, تب تمہاری محبت ثابت ہوگی, تب تمہاری محبت, تب تم اللہ کے محب کہلاؤ گے. محب کہلاؤ گے تو خالق رسول کے لیے اپنے کہہ رہے ہیں. اگر معاذ اللہ جس دنیا کہتی ہے, اس لیے میں دنیا والوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب سے غلطی کا امکان ہوتا ہے, تو خالق یہ کہتا نہیں, کہیں نہیں سکتا. اگر معصوم نہ ہوتے تو خالق یہ کہتا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول جو دے وہ لے لو, اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. کوئی پابندی نہیں لگائی, کیا دے تو لو اور کیا دے تو نہ لو. نو, جو میرا رسول دے, وما آتاکم الرسول, جو میرا رسول دے اسے لے لو. یعنی اگر رسول دو چیزیں دے تو تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہمارے لیے ایک کافی ہے. اگر رسول میرا یہ کہے دو چیز, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی,
میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. جب تک ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو جب رسول دو چیزیں دے رہا ہے تو تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک کافی ہے. رسول اگر ایک کافی سمجھتے تو ایک چھوڑ کے جاتے کہ لو قرآن ہے بس اس سے فائدہ حاصل کر لو. نہیں، وہ ایک کو کافی نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ بڑے سمجھدار ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے لیے یہی کافی ہے. دو میرا رسول جو دے وہ لے لو. رسول کہہ رہے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. شاید مقصد رسول کا، اور حقیقت میں یہی ہے یہ مقصد رسول کا، کہ ابھی تک میں تھا اور قرآن تھا، اب قرآن تو اپنی جگہ پر ہے اور میں نظام قدرت کے تحت اس دنیا سے جانے والا ہوں. تو قرآن تو اپنی جگہ پر ہے، اپنی جگہ پر میں رسول اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان سے وابستہ رہا. تو رسول اسلام کے لیے قرآن نے یہ کہا ہے. پھر میں عرض کروں گا رسول کی عصمت اس درجے پر ہے کہ خالق کہتا ہے میرا رسول قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے میرا رسول آپ کہیے کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے. خالق رسول سے کہہ رہا ہے. رسول خود کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو ہم لوگ ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھیں صاحب وہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ہم تو خلوص سے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے. جیسے لگتا ہے دوسرا کوئی خلوص سے نہیں کرتا ہے. کچھ لوگ ہم تو سب خلوص سے کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو خلوص سے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے. میں یہاں پہ ایک لفظ عرض کرتا ہوں، عمل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک دکھاوے کے لیے ہوتا ہے اور ایک دکھا کے ہوتا ہے. جو عمل دکھاوے کے لیے ہوتا ہے وہ اور ہے، جو عمل دکھا کے کیا جاتا ہے وہ اور ہے. جو عمل دکھا کے کیا جاتا ہے اس میں ایک طرح کا موٹیویشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ کوئی دینی کام ہو رہا ہو، کوئی امام بارگاہ بن رہی ہو یا مسجد بن رہی ہو یا کوئی مدرسہ بن رہا ہو، کنٹریبیوشن کی ضرورت ہو اور 10 لوگ بیٹھے ہوں کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک امام بارگاہ یہاں بن جائے، مگر اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، زمین خریدی جائے اور بنوایا جائے، اس کے لیے پیسہ چاہیے اچھا خاصا. اب وہ ڈاکٹر اسد عباس صاحب بیٹھے تھے، کہنے یہ لیجیے. گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے، اس وقت جو جیب میں تھے انہوں نے نکال کے رکھا کہ یہ 50,000 میری طرف سے. اب لوگوں نے اتنا، جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ پہل کی ہے انہوں نے، تو اب جس کی جیب میں جو تھا کہا اس وقت تو یہ صحیح، بعد میں دیکھا جائے گا. اور یہ میری طرف سے 10,000، کسی نے کہا یہ 20,000 میری طرف سے، کسی نے کہا یہ 5,000 میری طرف سے. تو یہ جو عمل ان کا ہوا ہے یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوا ہے، یہ اس میں موٹیویشن ہے ایک طرح کا. انہوں نے پہل کی تو 4 اور آگے بڑھے. یہ عمل کہلاتا ہے دکھا کے عمل کرنا، دوسرے کو موٹیویٹ کرنا. اور ایک ہوتا ہے دکھاوے کا عمل، صلوات بر محمد وعلی محمد. اس کی مذمت ہے، اس میں ریاکاری ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے منع. تو جو فرمانا ہے ایک صلوات اور بھیجیے محمد وعلی محمد. تو یہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے، نبیوں اور رسولوں کے یہ تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو بس عمل کرتے ہیں، ان کے عمل میں للہیت ہوتی ہے، صرف اللہ ہی کے لیے عمل کرتے. وہ کہتے نہیں ہیں اگر دروازے پر مسکین و یتیم و اسیر آ جاتے ہیں تو ان کا کام تو ہے آگے کی روٹیاں اٹھا کے دے دینا. یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں کھلا رہے ہیں یا اللہ کی راہ میں لوجہ اللہ کھلا رہے ہیں، یہ خود نہیں کہتے اپنی زبان سے. مگر یاد رکھیے کہ جو اللہ کی راہ میں کوئی عمل کرتا ہے خلوص نیت سے، اللہ بھی اس کے عمل کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ جو خلوص سے عمل کر رہا ہے یہ خود چاہے ظاہر نہ کرے، مگر خدا اس کے عمل کو، اس کی اچھائی کو، خوبی کو ظاہر کر دیتا ہے. آپ بتائیے کئی روایت میں ملتا ہے کہ جب اہل بیت کے در پر مسکینوں یتیموں اسیر آئے ہیں، ایک دن مسکین، ایک دن یتیم، ایک دن اسیر، 3 دن آئے نا، تسلسل تو یہی ہے، مسکین، یتیم اور اسیر آئے کہ نہیں ہے. تو کیا انہوں نے جب روٹیاں دی تو پہلے دن مسکین سے کہا کہ ہم اللہ کی محبت میں تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی جزا شکریہ نہیں چاہیے. دوسرے دن مثلا یتیم سے کہا، یا تیسرے دن کہا ایسا کچھ ملتا ہے؟ نو، ایسا تو ملتا تو ہے نہیں کہیں. بس سوال کیا سائل نے، انہوں نے آگے کی روٹیاں دے دی. اب چونکہ اللہ نیت سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا تھا ان کا یہ عمل یہ ہمارے لیے ہے، صرف ہمارے لیے، لوجہ اللہ ہے، لہذا آیت کی شکل دے کے قرآن کا جز بنا دیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا.
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خالق نے خود بیان کر دیا ان کے عمل کو ظاہر کر دیا, اس کا تذکرہ کر دیا. تو یہ عمل کرتے جاتے ہیں, کہتے نہیں ہیں زبان سے. رسول کی پوری زندگی دیکھ جائیے, عمل کر رہے ہیں, وہ بتاتے تھوڑی پھر رہے ہیں, اعلان تھوڑی کر رہے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں. مگر اب خود پروردگار نے جب ان سے کہا قل, میرا رسول قل, آپ کہیے انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہمیں تو معلوم ہے کہ آپ عمل ہمارے لیے کر رہے ہیں, دنیا والوں کو بھی تو معلوم ہو کہ یہ آپ سے اتنی زحمتیں کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں, یہ آپ کا عمل کس کے لیے, دنیا کو معلوم ہو کہ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے. اب کہیے تو ایک لفظ عرض کر دوں, خالق خود کہہ رہا ہے میرا رسول کہیے کہ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے ہے, آپ کا ہر عمل ہمارے لیے. اب یاد رکھیں, جس کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہو اس کی زندگی میں نہ عصیان ہوگا نہ ہذیان. اس لیے کہ خالق خود کہہ رہا ہے, آپ کہیے قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اس معیار کی عصمت ہے پیغمبر اسلام, اس معیار کی عصمت ہے پیغمبر اسلام. اب جب اس معیار کی عصمت ہے پیغمبر اسلام کی, تو اب پیغمبر اسلام کے جو جانشین ہوں گے ان کی عصمت کیسی ہونا چاہیے؟ اسی معیار کی ہونا چاہیے کہ نہیں جس میں, اس لیے کہ رسول کے جانشین ہونا ہے, تو جو رسول کے جانشین ہوں گے ان کی عصمت بھی رسول ہی جیسی ہو. دیکھیں یاد رکھیں, ذہن عالی میں بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ ذہن میں یہ بات رہے کہ جو جس کا جانشین ہوتا ہے اس کے صفات کا حامل بھی ہونا چاہیے. اس کے صفات کا حامل ہوتا ہے, جس کا جانشین ہوتا ہے اس کے صفات کا حامل ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مثلا ایک ہفتے یا 15 دن کی چھٹی پر باہر چلے جائیں اور مریضوں کو معلوم ہو کہ صاحب وہ ڈاکٹر صاحب تو باہر گئے ہوئے ہیں, تو کہیں اچھا ڈاکٹر صاحب تو گئے ہیں باہر, اب کا علاج ہمارا کیسے ہو, آؤ ہم سب میٹنگ کر کے انہی مریضوں میں سے کسی کو ڈاکٹر بنائے لیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی جگہ بٹھا دیتے ہیں, وہی ہمارا علاج کرے گا. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. اگر یہی چاہیں کسی کو اپنا نائب بنانا, ہفتے بھر کے لیے 15 دن کے لیے ہم جا رہے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کہیں بھائی میں تو جا رہا ہوں اس ہفتے کے لیے 15 دن کے لیے, اور میں ہی یہ ان ڈاکٹر صاحب کو اپنی جگہ پر معین کیے جا رہا ہوں, بٹھائے جا رہا ہوں. اور دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس بھی ساری وہی کوالیفیکیشنز ہیں جو میرے پاس ہیں. انہوں نے بھی MBBS کیا, انہوں نے بھی MD کیا, انہوں نے بھی DM کیا نیورولوجی سے, وہی کوالیفیکیشنز ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جیسا علاج میں کر رہا ہوں ویسے ہی کریں گے, آپ سب مطمئن ہو جائیں گے معلوم وہی کوالیفیکیشن. اب یہ نہیں کر سکتے, یہ بھی یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی جگہ پر کسی وکیل کو بٹھا کے چلے جائیں, نہیں, ڈاکٹر کی جگہ پر ڈاکٹر ہی ہوگا, وہی صفات ہونا چاہیے, تبھی آدمی مطمئن ہوگا. سب سے بہتر رسول, افضل الانبیاء, سید المرسلین, اب اس کی جگہ پر جانشین کیسا ہو, اس کا جانشین کیسے ہونا چاہیے؟ میں دنیا اسلام سے پوچھتا, دنیا ہماری مجبوری سمجھے, ہمیں کسی سے کوئی عداوت اور دشمنی نہیں ہے, یہ ہماری مجبوری ہے. ہم محمد کے بعد کسی اور کو ہادی اور رہنما مان ہی نہیں سکتے, رسول کے بعد کسی کو مان ہی نہیں سکتے. ایک انسان کی فطرت یہ بھی ہے کہ انسان جب بہتر چیز کو دیکھ لیتا ہے تو کمتر نظروں میں جچتی نہیں ہے. یہ بھی انسان کی فطرت ہے, بہتر کو دیکھ لے تو کمتر نظروں میں نہیں سماتا ہے, کمتر نظروں میں جچتا نہیں ہے. کوئی بھی چیز خریدنے جائیے آپ مارکیٹ میں, کپڑا خریدیے یا کوئی چیز خریدیے, اگر سیلس مین سب سے پہلے جو سب سے اچھا ہے کپڑا وہ دکھا دے اور آپ دیکھ لیں اس کو اور پسند آ جائے, اب پاکٹ الاؤ نہیں کر رہی ہے کہ صاحب اتنا مہنگا ہے, اور دکھاؤ. اب وہ جو دکھا رہا ہے وہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے آپ کی, کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اچھا پہلے اسی لیے جو ماہر سیلس مین ہے کم قیمت والا پہلے دکھاتے ہیں, ہلکا, پھر اس سے بہتر, پھر اس سے بہتر, پھر اس سے دھیرے دھیرے اڑاتے ہیں. یہ نہیں کہ جو سب سے اچھا ہے وہ پہلے دکھا دیں, نہیں, اس لیے کہ سب سے اچھا پہلے دیکھ لیں گے پھر نظر میں دوسرا سمجھ. یہ فطرت ہے انسان کی, یہ فطرت. اور جب انسان کی فطرت ہے کہ بہتر کے بعد کمتر نظروں میں سماتا نہیں ہے, جچتا نہیں ہے, تو مجھے کہنے دی یہی تو ہماری بھی مجبوری ہے. محمد کے بعد اب کوئی نظروں میں سماتا نہیں ہے, جچتا نہیں ہے. محمد کے بعد محمدی ہو. اللہ چونکہ خالق فطرت ہے وہ ہماری اس فطرت سے واقف تھا, اس نے کہا محمد کے بعد محمدیت کا سلسلہ ختم نہیں کریں گے,
محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، اور اس سلسلے کو قیامت تک قائم رکھیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اور زبان رسالت سے اعلان بھی کرا دیں گے ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، کل کے کل محمد ہے. کہیں میں عرض کیا کرتا ہوں اس منزل پر کہ کہیں ناموں کا فرق ہوتا ہوگا، میں یہاں تو برائے نام بھی فرق نہیں ہے، سب کے سب محمد ہیں. تو جیسی عصمت رسول کی، بلکہ جو صفات و کمالات سرکار دو عالم میں ہیں وہ سارے صفات و کمالات اہل بیت میں ہیں. بس فرق یہ ہے کہ وہ مرتبہ ختم نبوت پر فائز ہیں، ان کے سر پر خاتم کا تاج ہے، وہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں. لیکن نبوت اور رسالت ختم ہوئی ہے، سلسلہ ہدایت تھوڑی ختم ہوا ہے، سلسلہ ہدایت تھوڑی ختم ہوا ہے. تین ہی منصب تھوڑی اللہ نے بنائے ہیں. نبوت اور رسالت کے ساتھ امامت بھی تو ہے. ابراہیم سے امامت شروع ہوئی، ختم تھوڑی ہوئی، اعلان تو ہوا نہیں ختم ہونے کا. تو اب امامت سے چلے گئے، امامت سے رہبری اور رہنمائی. تو جس درجے کی عصمت پیغمبر ہے، جو صفات و کمالات سارے صفات و کمالات ہیں. مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر میں نے یہیں اسی استقبال اعزا کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کم سے کم 5 باتوں کا اقرار تو فخر الدین رازی نے بھی کیا ہے کہ اہل بیت 5 باتوں میں رسول کے برابر ہے. اب میں ذرا غور کرتے تو ساری باتوں میں اہل بیت رسول کے برابر نظر آتا، اس لیے کہ شریک نور رسالت ہیں، شریک نور رسالت ہیں. اور اللہ کو ان کی اطاعت بھی اسی طرح واجب کرنا تھی جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے. اللہ کو ان کا اتباع بھی اسی طرح واجب قرار دینا تھا جس طرح رسول کا اتباع. جب تک رسول زندہ تھے ان کی اطاعت اور اتباع، رسول کے بعد اہل بیت کی اطاعت، اہل بیت کا اتباع. اس لیے کہ یہ جانشین رسول ہیں، یہ امام ہے، منصب امامت تو ختم نہیں ہوا، جانشین امامت میں. تو ان کی اطاعت بھی اور ان کا اتباع بھی ہے. اطاعت کا بھی حکم دیا گیا، اتباع کا بھی حکم دیا گیا. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں. یہ اولی الامر کون ہیں؟ جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اللہ کسی غیر معصوم کی مطلق اطاعت کا حکم نہیں دیتا ہے. یہ مطلق اطاعت کا جو حکم دے رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ اولی الامر ہیں جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. اولی الامر ہے. کیا رسول نے بتایا نہیں اولی الامر کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں دنیاوی بادشاہ، یہ حاکم جو بھی ہو تخت پر آ کے بیٹھ جائے وہ اولی الامر ہے. جی اس کی مطلق اطاعت کا حکم ہو سکتا ہے؟ میں ماں باپ کی مطلق اطاعت کا تو حکم ہے نہیں، جن کے سامنے اف کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے خالق نے، جن کے سامنے اف نہیں کر سکتے قرآن خبردار اف نہ کرنا، ان کی مطلق اطاعت نہیں ہے. تو غیر معصوم تخت پر بیٹھ جائے تو بس اطاعت کریں؟ جی نہیں، ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اطاعت معصوم کی ہوتی ہے. رسول نے بتایا کہ نہیں بتایا اولی الامر کون ہے، کس کی اطاعت کرنا ہے؟ اگر نہیں بتایا تو پوچھنا چاہیے تھا نا امت کو، حضور اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت کا حکم دیا. پوچھا پوچھنے والے نے، اور رسول نے بتایا بھی. جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا تھا اولی الامر سے مراد کون ہے؟ سرکار بتائیے اولی الامر کا میرے 12 جانشین. اولی الامر میرے 12 جانشین ہیں. سب کے نام بھی بتائے، پہلے علی ابن ابی طالب، دوسرے حسن ابن علی، تیسرے حسین ابن علی، چوتھے علی ابن الحسین، پانچویں محمد ابن علی، چھٹے جعفر ابن محمد، ساتویں موسیٰ ابن جعفر، آٹھویں علی ابن موسیٰ، نویں محمد ابن علی، 10ویں علی ابن محمد، 11ویں حسن ابن علی، اور آخری تو وہ ہوگا جس کا نام میرا نام، جس کی کنیت میری کنیت. بتایا یہ ہے ان کی اطاعت کو دیا گیا. عصمت کا اعلان اسی لیے تو ہوا ہے کہ سمجھ لو یہ معصوم ہے، انہی کی اطاعت کرنا ہے تمہیں، اور ویسے ہی معصوم ہے جیسے رسول ہے. انہی کی اتباع کا بھی حکم ہے، جیسے رسول کی اتباع کا حکم ہے ان کی پیروی، ویسے ہی اہل بیت کی پیروی ہے. ارشاد ہوتا ہے، بہت سی آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ساتھ ہونے کے معنی کیا ہے بھائی؟ ساتھ ہونے کا معنی یہی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو، ان کا اتباع کرو. یہ سچے کون ہیں؟ یا رسول اللہ یہ سچے کون ہیں؟ پھر میں عرض کروں گا، دنیا نے پوچھا ہوتا رسول سے کہ کون ہے، اور اگر نہیں پوچھا تو اس کا معنی رسول نے بتایا کہ یہ صادقین کون ہے جن کے ساتھ ہونا ہے. عجیب، بتایا کیا بلکہ رسول نے دکھایا کہ صادقین کون ہے.
میدان میں لا کے دکھا دیا یہ صادقین ہیں، ان کے اتباع کرنے. مباہلے کے موقع پر پنجتن کو لے کے آئے پیغمبر اسلام، لے کے آئے دکھایا یہ صادقین ہیں، ان کی پیروی کرنا ہے، صادقین ہیں. اور ایسے صادقین کے نصارہ نجران کو علماء نے دیکھتے ہی کہہ دیا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. اس لیے کہ ہم تو ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہ ہونے والی بات کو بھی کہہ دے تو ہو جائے. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا نہیں کرتا، مگر یہ ایسے سچے ہیں کہ کہہ دیں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. مقابلے پر آئے تھے نصارہ نجران، مگر اپنے کو جھوٹا مان لیا. جب سامنے والے کو سچا مان لیا تو اس کے معنی اپنے کو جھوٹا مان لیا. اور مباہلے سے ہمیں ایک معیار مل گیا کہ اہل بیت سچے ہیں، اب جو ان کے مقابلے پر آئے گا وہ جھوٹا ہوگا. مقابلے پر آنے والا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، جو بھی آئے گا ان کے مقابلے پر وہ جھوٹا ہوگا. اس لیے کہ یہ سچے ہیں. ان کے اتباع کا حکم ہو رہا ہے، ان کی پیروی، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو قرآن نے کہا ہے اسی لیے ان کی عصمت کا اعلان کیا گیا. دیکھو یہ معصوم ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے. جیسے معصوم رسول ویسے یہ ان کی اطاعت کرنا. بس قرآن کریم میں 2 آیتیں ملتی ہیں. دیکھ رہا ہوں ٹائم ہو گیا. 2 آیت تطہیر ہیں، ایک بیت کے لیے ہے اور ایک اہل بیت کے لیے. 2 آیت تطہیر ہیں قرآن میں، ایک بیت کے لیے ہے اور ایک اہل بیت کے لیے. جب بیت کی طہارت کا مسئلہ آیا تو خالق نے اعلان کیا، اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا. کس بات کا؟ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اس گھر کو پاک رکھنا، ہمارے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود بجا لانے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھنا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل سے. یہ گھر ہے، یہ بیت ہے. ابراہیم اور اسماعیل تم ہمارے گھر کو پاک رکھنا. لیکن جب اہل بیت کی طہارت کا مسئلہ آیا تو خالق نے کہا اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر رزق کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو حق ہے پاک رکھنے کا. بیت کی طہارت اللہ نے پیغمبروں سے متعلق کی، نبیوں سے متعلق کی، تم پاک رکھو. اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری خود لی. ہمارا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، ہم پاک رکھیں گے. بس یہی فرق ہو گیا. جس کی طہارت نبیوں سے متعلق ہوئی تھی ایک مدت کے بعد صحیح بتوں کی نجاست آ گئی، لیکن جس کی طہارت کی ذمہ داری خالق نے خود لی تھی، حکومتوں کی طاقتیں صرف ہو گئی، دامن کردار پر کوئی داغ نہیں لگا سکا. اللہ کا ارادہ رزق دور ہے، رزق ان سے دور ہے، ان کا قریب. اچھا یہ نہیں اعلان ہوا کہ اللہ کا ارادہ کہ اہل بیت تم کو رزق سے دور رکھے؟ یہ اعلان نہیں ہوا. اگر یہ اعلان ہو جاتا تو لوگ کہتے بھائیوں کو موقع مل جاتا کہنے کا کہ اہل بیت تو جانا چاہتے ہیں رزق کی طرف، مگر وہ تو اللہ کا ارادہ ہے جو روکے ہوئے. یہ نہیں کہا کہ اہل بیت تم کو رزق سے دور رکھے. ارشاد ہوتا اللہ کا ارادہ کہ رزق کو تم سے دور رکھے. یعنی یہ تو جا ہی نہیں سکتے برائی کی طرف، رزق آنے کی کوشش کرے گا، لہذا اللہ کا ارادہ ہے رزق کو دور رکھے. اب رزق کیا ہے مجھے نہیں معلوم، زیادہ تفصیل میں وقت ہو گیا، جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں اتنا جانتا ہوں اللہ کا ارادہ ہے کہ رزق کو ان سے دور رکھے. اب جو ان سے دور ہے وہ رزق ہے. کسی ڈیٹیل اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خالق نے کہا رزق کو ہم نے دور رکھا ہے، تو جو اہل بیت سے دور ہے بس وہ رزق ہے. اللہ کا ارادہ رزق کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو حق ہے پاک رکھے. معصوم اللہ نے ان کی عصمت کا اعلان کیا. اور حضور اہل بیت کی عصمت تو ہم دنیا والوں سے منوا سکتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، جو اسلام کو نہیں مانتے. ہم اہل بیت کی عصمت ان سے منوا سکتے ہیں. دنیا کو اس سے زیادہ دلیل عصمت کیا چاہیے کہ ان کی زندگیاں تو قید خانوں میں گزری ہیں مگر ان پر کوئی چارج نہیں لگایا جا سکا. میں سیاسی دنیا کا آدمی نہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایک حکومت جاتی ہے اور دوسری حکومت آتی ہے تو آنے والی حکومت جب جانے والی حکومت کے کسی نمائندے کو سزا دیتی ہے، جیل میں ڈالتی ہے، گرفتار کرتی ہے، تو پہلے چارج لگاتی ہے انہوں نے یہ غبن کیا، انہوں نے یہ پاور کا غلط استعمال کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. اس کے بعد جیل میں ڈالتی ہے. چارج پہلے لگایا جاتا ہے، جیل میں بعد میں ڈالا جاتا ہے. ہمارے ائمہ کی زندگیاں تو قید خانوں میں گزر گئیں
مگر کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ ان کی یہ خطا تھی. ہمارے ائمہ نے قاتلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے بتاؤ میری خطا کیا ہے. یہ دلیل عصمت نہیں ہے. ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے بتاؤ میری خطا کیا ہے. ہمارے پہلے امام نے بھی اپنے قاتل سے کہا بتا کیا میں تیرا برا امام تھا. اس نے بھی یہی کہا کہ مولا وہ کر ہی کیا سکتا ہے جسے جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو. اور ہمارے تیسرے امام نے بھی خون کے پیاسوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قاتلوں اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بتاؤ میری خطا کیا ہے. میری کیا خطا ہے؟ کیا ہم نے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال قرار دیا؟ بتاؤ میری خطا کیا ہے. ہم کوئی جھوٹ کہہ دیتا حسین تمہاری یہ خطا ہے، کوئی جھوٹ بھی نہ کہہ سکا. اللہ لے جلالت کردار امامت. جھوٹ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی جھوٹ کہہ دے، جھوٹ بھی نہیں کہہ سکا. یہ بس کہا تو یہ کہ ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں، اور کہیں روایت میں کہ تم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہم اس لیے قتل کر رہے ہیں. تو انہیں چیزوں سے ثابت ہو گیا کہ کوئی خطا نہیں، بلا خطا. یہ عصمت کی دلیل. معصوم معصوم ظالموں سے کہہ رہے ہیں بتاؤ میری خطا کیا ہے. ایسے ظالم جنہیں 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہیں آتا، ان سے پوچھا بتاؤ میری خطا کیا، بتاؤ میری خطا کیا. کوئی یہ نہ کہہ سکے. معصوم شخصیتیں. ہاں کربلا میں حسین نے بھرا گھر قربان کر دیا. اسی قرآن اسی کی یاد تو ہم مناتے ہیں. یہ استقبال اعزا کی مجلس ہو رہی ہے، استقبال اعزا کی مجلس آن لائن ہو رہی ہے. اسی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے. فرش اعزا ہمارے یہاں بچ گئے، اعزا خانے سج گئے. مولا ہم آپ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں گے. ہم آپ کے مصائب یاد کر کے ہمیشہ آنسو بہاتے رہیں گے. آزاداری کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آزاداری ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، ہماری جان ہے. یہ ختم نہیں ہو سکتی. ہاں صورت بدل سکتی ہے جیسے بدل گئی، لیکن ذکر حسین ختم نہیں ہو سکتا. استقبال اعزا کی مجلس ہو رہی. چاند محرم کا دیکھا جا چکا ہے. ارباب اعزا آپ ذرا سوچیے 1400 سال بعد آج آپ جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو آپ کے دل بھر آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مصائب بیان ہوتے ہیں تو آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ جب اہل بیت بعد کربلا محرم کا چاند دیکھتے ہوں گے تو کیا گزرتی ہوگی دل پر. جب شہزادی جناب زینب واقع کربلا کے بعد محرم کا چاند دیکھتی ہوں گی تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جب جناب ام کلثوم، جناب ام لیلا، جناب رباب دیکھتی ہوں گی محرم کا چاند تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ہائے یہ محرم کا چاند ہے کہ جب 61 ہجری میں نکلا تھا تو فاطمہ کا چاند غروب ہو گیا تھا. بھرا گھر حسین کا لٹ گیا تھا کربلا میں، بھرا گھر قربان ہو گیا تھا. ہاں ارباب اعزا روایتیں بتاتی ہیں کہ ائمہ جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو پھر کبھی ان کے لبوں پر کوئی مسکراہٹ اور ہنسی نہیں دیکھ سکتا تھا، بس غمگین لگتا تھا کہ ہاں غم آ گیا. ارباب اعزا آپ دیکھیں تمام روایتیں بتاتی ہیں، تمام روایتیں بتاتی ہیں. اور چوتھے امام جنہوں نے پوری کربلا دیکھی ان کا تو عالم ہی عجیب تھا، عجب عالم تھا. آباد کربلا عجب عالم تھا. بہت سی روایت نہیں، تمام اماموں کی، 5ویں امام کا بھی یہی عالم تھا، 8ویں امام کا بھی ادھر چاند دیکھا اور ادھر مجلس برپا ہوئی، ادھر مجلس. لیکن ذرا چوتھے امام آپ دیکھیں کہ پوری زندگی جب تک زندہ رہے روتے رہے، ان کا تو عالم یہی تھا کہ ان کا ہر وقت بھی اور ہر وقت رونا. پانی سامنے آتا تھا تو آپ اسی کو ذاکر بنا لیتے تھے اور پانی کو دیکھ کے کہتے تھا ہائے میں کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا شہید ہو گیا. کھانا سامنے آتا تھا تو کہتے تھا ہائے میں کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا شہید ہو گیا. کسی کو دیکھتے تھے قصاب کو کہ گوشت ذبح کرنے جا رہا ہے تو مولا کہتے تھے اے بھائی تو نے پانی پلا لیا اس کو. اور جب وہ کہتا تھا ہاں آقا ہمارا طریقہ ہے، ہم تو پانی پلا لیتے ہیں تبھی گوشت کو ذبح کرتے ہیں. کربلا کا رخ کر کے مولا کہتا ہائے میرا بابا تو پیاسا شہید کر دیا گیا، ہائے میرا بابا. سوچئے چوتھے امام جب محرم کا چاند دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی. ارباب اعزا چوتھے امام کا ذکر آگیا، 1 منٹ اور مجلس تمام کر دوں. ہر وقت رونا مولا کا. پانی سامنے آیا تو گریا، کھانا سامنے آیا تو گریا. ایک دن منحال کہتے اے آقا کب تک روئیے گا، اے آقا کب تک روئیے گا، کب تک روئیے گا. مولا کہتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے چاہنے والے بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے. منحال لرز جاتے، کہتے اے آقا میں نے کیا عرض کیا، صرف اتنا ہی تو کہا کب تک روئیے گا. مولا کہتے ہیں منحال یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے.
مولا 12 بیٹے تھے، کئے بیٹے جدا ہو گئے تھے؟ کہ مولا صرف یوسف جدا ہو گئے تھے۔ کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا روئے کتنا تھے؟ کہ آقا اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ کہ انصاف سے بتاؤ یعقوب ایک بیٹے کی جدائی پر اتنا روئیں کہ آنکھیں سفید ہو جائیں، اور میرے تو 18 یوسف ایک دوپہر میں ذبح کر دیے گئے، اور تم مجھ سے کہتے ہو صبر کرو۔ بھئی سننا تھا منال کہتے ہیں مولا ارے یعقوب کے لیے نیا ثانیہ تھا، آپ کی تو میراث ہے شہادت۔ بھئی سننا تھا پھر میرا مولا تڑپ گیا منال پھر تم نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ بھرا ہوا دربار ہو، یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہو، ماں بہنیں رسن بستہ ہوں، بھرے ہوئے دربار میں ایک ایک کا تعارف کرایا جا رہا ہو، ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم، ہاذہی رقیہ، ہاذہی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم لن قتلت الحسین واصحابہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شہ سے ملنے کی تمنا ہے خدا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ بولی فروا تمہیں قاسم ہے اجازت رن کی، بولی فروا تمہیں قاسم ہے اجازت رن کی، پوچھ لو جا کے ذرا اپنے چچا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، نقشہ جنگ بدل دوں گا یہ بولے عباس، نقشہ جنگ بدل دوں گا یہ بولے اذن مل جائے اگر شاہ خدا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، دیکھیے فاطمہ زہرا کی عنایات خورشید، دیکھیے فاطمہ زہرا کی عنایات خورشید، کوئی جنت نہ گیا ہے لے عزا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، شہ سے ملنے کی تمنا ہے خدا سے پہلے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
رسول اللہ السلام علیکم والا جد وابیک السلام علیکم والا امک واقیق السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس یا ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا روحی و جسمک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا کعبۃ الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زماننا ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی ومخرجک ظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم محمد